میں ایک سرکاری اسپتال میں نرس کا کام کیا کرتی تھی۔ دوپہر کے وقت جب کوئی مریض نہیں ہوتا تھا تو فارمیسی والا لڑکا اور میں دونوں اے سی والے کمرے میں چلے جاتے۔ اور پھر میرا نام تحریم ہے، میری عمر اس وقت 23 سال ہے، میں ابھی شادی نہیں کی۔ گھر والے میرے لیے لڑکا دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے پریشانی جس چیز کی لگی ہوئی ہے وہ یہ کہ ابھی تو میری زندگی چل رہی ہے، نہ جانے شادی کی رات میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ہر ایک مرد کی نظر ایک ہی چیز پر ہوتی ہے کہ اسے لڑکی کنواری اور پاک دامن ملنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے میں نے اپنا کنوارا پن کھو دیا ہے۔ وہ ہوا کیسے، ساری کہانی میں آپ لوگوں کو اپنی زبانی بتاتی ہوں۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تھی تو گھر والوں نے مجھے 12ویں جماعت کے بعد کہہ دیا تھا کہ ہم آگے پڑھا نہیں سکتے، لیکن میری یہی خواہش تھی کہ میں آگے بھی پڑھوں اور یونیورسٹی میں کسی اچھے سبجیکٹ میں ڈگری حاصل کروں تاکہ میں اپنی زندگی اچھے سے گزار سکوں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کسی اچھی جگہ پر ان کو پڑھا سکوں۔ میرے بابا کا کریانہ سٹور تھا، لیکن اس میں اتنی بچت نہیں آتی تھی کہ جس میں ہمارے گھر کا گزر بسر اچھے سے چل سکے، ہمیں ایک آرام دہ زندگی مل سکے۔ بس اس لیے میں نے یہ پلڑا اپنے سر پر اٹھایا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے زندگی بدلنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ میں اس غربت اور مفلسی کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ خیر، میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے لگ گئی تھی، وہاں سے مجھے کچھ پیسے ملتے تھے تو میں نے اپنی فیس وغیرہ ادا کرتی، جیسے تیسے کر کے 22 سال کی عمر میں نے اپنی نرسنگ مکمل کر لی تھی۔ اس کے بعد مجھے ایک سرکاری اسپتال میں نوکری بھی مل گئی تھی۔ اسپتال کسی گاؤں میں تھا جو کہ بہت ہی بیکورڈ تھا، وہاں پر مریض وغیرہ زیادہ نہیں آتے تھے، پورا پورا دن بھی ہم لوگ فری بیٹھے رہتے تھے۔ وہاں پر صرف میری ڈیوٹی ہوتی تھی اور ایک لڑکا جو کہ فارمیسی پر ہوا کرتا تھا، وہ چیک اپ وغیرہ میں ہی کرتی تھی۔ ڈاکٹر تو ہفتے میں صرف 2 دن ہی آیا کرتی تھی، باقی وہاں پر میں ہی ہوتی تھی۔ سب لوگ مجھے ہی ڈاکٹر کہا کرتے تھے۔ مجھے اس چیز سے بھی بڑی خوشی ہوتی تھی، حالانکہ میں نے بھی انہیں کبھی نہیں بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ وہ مجھے کہتے تھے ڈاکٹر، تو مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی کیونکہ سارا کام وہیں پر میں ہی دیکھا کرتی تھی۔ اب پورا پورا دن جب کوئی مریض نہیں آتا تھا تو میں اپنے موبائل پر لگی رہتی تھی، اور کبھی وہ لڑکا جس کا نام شہرام تھا وہ بھی فری ہوتا تھا، کبھی وہ میرے پاس آ جایا کرتا تھا یا کبھی میں اس کی فارمیسی پر چلے جایا کرتی تھی۔ فارمیسی اسپتال کے اندر ہی تھی لیکن وہ بنی الگ ہوئی تھی، کبھی میں وہاں پر چلی جاتی اور کبھی وہ میرے پاس آتا تھا۔ اس طرح ہمارے درمیان اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی، انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی تھی۔ میں سارا دن اس کی باتوں میں لگی رہتی تھی۔ فون نمبر کا تبادلہ ہو چکا تھا، اب وہ گھر جانے کے بعد بھی مجھے کبھی میسیج وغیرہ کرتا تھا، میں بھی بڑی خوشی خوشی اس کے میسیج کا جواب دیا کرتی تھی۔ بس اسی طرح سے زندگی ابھی چلنے لگی تھی۔ وہ میرے لیے کئی بار تحفے تحائف بھی لے کر آیا تھا، جس سے مجھے خوشی بھی محسوس ہوتی تھی اور میں قبول بھی کرتی تھی۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں جس راستے پر چل رہی ہوں، نہ جانے آگے جا کر میرے لیے وہاں پر کیا ہوگا۔ مجھے تو صرف اسی چیز کی خوشی تھی کہ مجھے تحفے مل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک اچھا دوست بھی مل گیا تھا۔ مرد آخر مرد ہوتا ہے، اس نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ شیطان بہت جلد مرد کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ ویسے بھی مرد جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتا وہ غلط راستے پر نکل ہی پڑتا ہے۔ اب ایسے ہونے لگا کہ وہ میرے لیے اپنے گھر سے کھانا بھی بنوا کر لایا کرتا تھا، جس سے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اب میں نے بھی بدلے میں تھوڑی بہت چیزیں کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ اس طرح کہ جب مجھے تنخواہ ملتی تھی تو میں کبھی اس کے لیے گفٹ وغیرہ بھی خرید لیتی تھی، کیونکہ وہ میرا اتنا خیال رکھتا تھا۔ تو میں نے بھی سوچا کہ اس طرح وہ مجھے بھوکی اور غریب نہ سمجھ لے، اس لیے میں نے بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے اس پر خرچ کرنا شروع کر دیے تھے۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا خرچہ بند کر دیا تھا اور سارے پیسے میرے ہی خرچ ہونے شروع ہو چکے تھے۔ اس نے مجھے لالچ دینا شروع کیا کہ وہ بہت امیر ہے اور اس کے پاس بہت روپے پیسہ ہے۔ جب میں نے یہ ساری باتیں سنی تو میں اس سے تھوڑا بہت امپریس بھی ہو گئی تھی، اور ویسے بھی مجھے اس غربت کی زندگی سے چھٹکارا چاہیے تھا، تو میں تھوڑا اس کی طرف مانوس بھی ہونے لگی تھی، اور وہ بھی مجھے امپریس کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے دماغ میں کون سا گندا کھیل چل رہا ہے، میں تو سچے دل سے اسے چاہنے لگی تھی۔ ایک بار بارش بہت تیز ہو رہی تھی، وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ چلو نا کچھ کھانے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، اتنی تیز بارش میں نہیں جا سکتی، میں مکمل طور پر بھیگ جاؤں گی اور میری طبیعت اس طرح کی
نہیں ہے، مجھے بہت جلدی بخار ہو جاتا ہے۔ خیر وہ میری بات سمجھ گیا تھا اور اس نے کھانا وہیں پر آرڈر کر لیا تھا۔ ہم نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس نے مجھے کہا کہ دیکھو میں تم سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرے دل میں بھی لڈو پھوٹنے شروع ہو چکے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا بات کرنے والا ہے۔ خیر جب میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو اور میں تم سے اپنی باقی کی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ مجھے خوشی اس وجہ سے تھی کہ اس نے میرے منہ کی بات چھین لی تھی، کیونکہ میں اسے پسند کرنے لگی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی آفر قبول کر لی۔ بس پھر خوشی کا ماحول تھا، موسم بھی ٹھنڈا تھا تو ہمارے درمیان گرمی بڑھی اور ہمارے درمیان ساری حدیں پار ہو چکی تھی۔ جب ہم لوگ اٹھے اور ہوش سنبھالا تو مجھے اسی وقت پچھتاوا شروع ہو چکا تھا کہ میں نے جوش میں کیا کر ڈالا اور میں نے اپنا سارا کچھ کھو دیا تھا صرف لالچ میں آ کر۔ خیر میں وہاں بارش رکنے کے بعد چلی گئی اور اگلا ایک ہفتہ میں اسپتال نہیں آئی۔ مجھے صرف اسی چیز کا پچھتاوا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ مجھے یہ چیز کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس بات میں بیمار ہو گئی۔ گھر والے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، تم کام پر کیوں نہیں جاتی؟ ابھی میں انہیں کچھ نہیں بتا پا رہی تھی اور نہ ہی میں بتا سکتی تھی کہ میں نے اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر کیا قدم اٹھا لیا ہے۔ اس طرح سے ایک ہفتہ گزر گیا۔ ہفتے بعد میں کام پر گئی تھی۔ اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ دیکھیں غلطی میری سے ہو گئی ہے، میں کبھی بھی یہ چیز نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کر دیا۔ اس نے جب مجھ سے معافی مانگی تو مجھے یقین آ گیا تھا، حالانکہ دل میرا یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ بات کبھی نہیں ماننی چاہیے، لیکن میں نے اس کی بات مانی اور پھر سے سب نارمل ہو گیا۔ اور اسی طرح سے وقتاً فوقتاً جب ہمیں موقع ملتا ہم دیوار پھلانگ لیتے تھے، اور اب یہ چیز 1 سال بعد بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ اب وہ لڑکے کا یہاں سے تبادلہ ہو چکا، اس نے اپنا موبائل نمبر بھی بند کر لیا۔ میں نے بہت کوشش کی اس سے رابطہ کرنے کی، لیکن اس کے نمبر کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی مجھے اس کے گھر کا ایڈریس پتہ تھا۔ تو اب گھر والے میرا رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اس چیز کا دکھ ہو رہا ہے کہ جہاں پر میں شادی کر کے جاؤں گی نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے وہ اندھیری رات اپنی زندگی میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو چیزیں میں نے آج کی ہیں کل وہ نہ جانے کس روپ میں میرے سامنے آئیں گی۔ تو دوستو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر یا کسی لالچ میں آ کر اپنا سب کچھ کسی کے حوالے مت کریں۔ جوانی میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے تاکہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں کہ ساری زندگی آپ کو پچھتانا پڑے اور باقی کی زندگی آپ کو عذاب لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں فرمائے اور سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔